بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کن پیغمبر کو اسرائیل کا نام دیا گیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جواب ہے، جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ سوال ہے، کس نبی نے سب سے پہلے زیر ناف بال کاٹے؟ جواب ہے، سب سے پہلے زیر ناف کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ 10 جگہوں پر۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت سے قبل کس صحابی سے پورا قرآن مجید سنا تھا؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک پر کتنی اینٹیں رکھی گئی اور کیسی رکھی گئی؟ کچی تھی یا پکی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد پر رکھی جانے والی اینٹیں 9 تھیں جو کھڑی کر کے رکھی گئیں، اور یہ اینٹیں کچی تھی۔ سوال ہے، اس پہلوان کا نام کیا تھا جس نے نبوت کے ثبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا؟ جواب ہے، اس پہلوان کا نام رکانہ پہلوان تھا۔ سوال ہے، نماز جنازہ کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے، فرض کفایہ ہے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 نکاح کیے تھے۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ عمرو بن لہی نے۔ سوال ہے، اگر کسی عورت کو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، اگر کسی عورت کو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس کو حیض کا خون شمار نہیں کریں گے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو کیا یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے؟ جواب ہے، اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے۔ سوال ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں عیسائیوں کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا، اور بھی کئی سردار مارے گئے۔ بتائیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں یکے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب ہے، 9 تلواریں۔ سوال ہے، ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟
जवाब है हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? जवाब है दर्जी का। सवाल है सैयदना ज़ैनब का रोजा कहाँ वाक़े है? जवाब है दमिश्क में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 प्यालों का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 प्यालों का नाम एर और अयान था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब शजरे ममनुआ का फल खाया तो अपने आप को किस हालत में पाया? बरहंगी की हालत में। सवाल है कौन से नबी जानवरों और जिन्नात से बातें कर सकते थे? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली गैबी आवाज सुनाई दी थी वो क्या थी? जवाब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सतर को ढांप। सवाल है हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अक़द के बाद वलीमा किसने किया और क्या खिलाया? जवाब है बाज रिवायत से पता चलता है कि इजाद व कबूल के बाद हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक गाय ज़िबा कराई और खाना पकवा कर मेहमानों को खिलाया। किस मशहूर फिकिया ने कैद खाने में वफात पाई? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने। सवाल है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा कि ए उल्लू जब तू इन वीरान जंगलों में बैठता है तो तू क्या कहता है? जवाब है मैं ये कहता हूं ए इस बस्ती के रहने वालों तुम्हारी खुश ऐशी कहां चली गई? सवाल है जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा उस वक्त उनकी उम्र क्या होगी? जवाब है 40 साल होगी। कुरान पाक में समूद लफ्ज कितनी मर्तबा आया है? समूद एक कौम के सरदार और जद्दे आला का नाम है। कुरान पाक में ये लफ्ज 26 मर्तबा आया है। आद और समूद एक दूसरे के क्या लगते थे? आद और समूद दोनों बाप बेटे थे। आद से कौम आद वजूद में आई और समूद कौम समूद का जद्दे अमजद कहलवाता है। सवाल है शैतान 80,000 साल तक किन का साथी रहा? जवाब है शैतान 80,000 सालों तक फरिश्तों का साथी रहा। सबसे पहले कोड़े मारने की सजा किसने दी? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है कुरान पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कितनी बार आया है? जवाब है कुरान मजीद में इसमें मोहम्मद 4 जगह पर आया है। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमान पर क्या है?
जवाब है आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है। सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौन सी पुश्त से हैं? जवाब है 8वीं पुश्त से। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर इनके बुरे फेल की वजह से इज्तमाई अजाब कौन सा नाजिल हुआ? जवाब है कंकरों और पत्थरों की बारिश से पूरी कौम को तबाह कर दिया गया और बस्तियों की बस्तियां उठाकर आसमान की तरफ बुलंद की गई और उल्टी कर दी गई। अहले यसरब के पुराने माबूद लात का बुत किसके हाथ से टूटा? हजरत साद बिन जैद अशहली रजी अल्लाह ताला अन्हो से। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम को शहर छोड़ते वक्त फरिश्तों के जरिए अल्लाह पाक ने क्या हुक्म फरमाया था? जवाब है अहले खाना के रह जाने पर पीछे मुड़कर ना देखें। काश में आज से 20 बरस कबल मर गई होती। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये अल्फाज किस जंग के बारे में कहे? जंगे जमल के बारे में। सवाल है कि सहाबी के जनाजे में 70,000 फरिश्ते शामिल हुए। जवाब है हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के उस बेटे का नाम बताएं जिसे नबूवत से नवाजा गया। जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है क्या आपको मालूम है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को नमाज की हालत में खंजर मारने वाले शख्स का क्या नाम था? जवाब है अबू लुलो फेरोज। सवाल है कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब कौन सी है? जवाब है सही बुखारी। पैगंबरों का मस्कन किसको कहा जाता है? यरूशलेम को पैगंबरों का मस्कन भी कहा जाता है। वहां बहुत से पैगंबर मबऊस हैं। सवाल है दुनिया में सबसे खूबसूरत मस्जिद कहाँ है और इसका नाम क्या है? जवाब है तुर्की के दारुल खिलाफा इस्तांबुल में मस्जिद सूफिया। सवाल है बाबुर रेयान किन के लिए जन्नत का दरवाजा है? जवाब है रोजेदारों के लिए। सवाल है कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा सोना निकालता है? जवाब है चीन। सवाल है क्या दूसरों को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है? जवाब है जी हां, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को जिसमें कुफर की कोई वजह ना हो काफिर कह तो खुद काफिर हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन ज़ौजा मुताहरा के बिस्तर पर वही नाजिल हो जाती थी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बिस्तर पर भी वही नाजिल हो जाती थी।
یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کتنے دن جاری رہا؟ 40 روز تک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک گھوڑے کو کیوں ہلاک کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے کی خریداری میں نماز کے اوقات کا دھیان نہ رکھا جس پر اللہ پاک ناراض ہو گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے گھوڑے کو ہلاک کر کے اللہ پاک کو منایا جو نماز کی تاخیر میں وجہ بنا، اور خود بھی آنسوؤں سے بہت روئے تھے۔ سوال ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے ایام حیض میں جمع کر لے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ جواب ہے جو لوگ ایسا فعل کر لیں ان کو 1 دینار یعنی سونے کا سکہ یا نصف دینار صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اسے 5 محدثین نے روایت کیا ہے، حاکم اور ابن قطان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 79 برس۔ اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے اس غار کا دہانہ کس طرف تھا؟ شمال کی طرف۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ قرآن حکیم کا ایک نام البرہان بھی ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل کیے؟ جواب ہے 10 صحیفے۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی۔ سوال ہے قرآن پاک میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے دودھ کو۔ عاد ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ سوال ہے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا خصوصیات عطا فرمائی تھی؟ کسی 2 خصوصیات کا ذکر کریں۔
جواب ہے اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو ایک خصوصیت تو یہ دی تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا پہنچتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جیسے وہ ہاتھوں سے ہی موڑ موڑ کر زرہ کی کڑیاں بناتے تھے، یہی ان کا پیشہ تھا۔ دوسری خصوصیت آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب آپ علیہ السلام زبور پڑھتے تو فضا میں اڑتے پرندے رک کر ان کی تلاوت کو سننے لگتے تھے۔ سوال ہے ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے مسجد قباء۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے؟ جواب ہے اپنے بھائی کی مدد کرنے والے کی۔ مشتزنی کرنے والوں کے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلق لگانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن نہ گفتگو فرمائے گا اور نہ نظر کرم فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے یعنی مجدنی کرتا ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور مجدنی کرنے والوں کے جسم کے ساتھ اللہ کی طرف سے ناقابل برداشت سزا ہے۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا؟ جواب ہے سایہ۔ سوال ہے یہودی سردار کعب بن اشرف کو کس صحابی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا؟ جواب ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب ہے عمران۔ سوال ہے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب ہے 9 یا 10 سال قید ہوئی۔ جو لوگ مر جاتے ہیں کیا ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے دعا کی ہے؟ جی ہاں، مرحومین کو علم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے دعا کی ہے، کیونکہ اللہ پاک ان کو اطلاع فرماتے ہیں کہ فلاں بندے نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ سوال ہے کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب ہے جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال ہے کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟
ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ سوال ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم ہوگا؟ جواب ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب ہے وہ حضرت شمعون علیہ السلام ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ اموزیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ سوال ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سیکھنے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، ان جادوگروں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت مقدال فرماتے ہیں جادوگروں کے سردار کا نام شمعون تھا، اور ابن جریح کہتے ہیں کہ اس کا نام یوحنا تھا۔ سوال ہے بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب ہے 70 سال تک۔ سوال ہے حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانے ہو گیا؟ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ انفال کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ انفال کا مطلب اموال غنیمت ہے۔ قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ پانی سے نکالا ہوا۔ انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ کیا چیز دینے کے بعد واپس لینا کتے کی کہہ کے برابر ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کسی کو ایک عمدہ گھوڑے پر سوار کیا، اسے دے دیا تو اس کے نئے مالک نے اسے ضائع کر دیا، اس کی ٹھیک طرح خیرگیری نہ کی۔ میں نے خیال کیا کہ وہ اسے کم قیمت پر فروخت کر دے گا، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اسے مت خریدو اور نہ اپنا دیا ہوا صدقہ واپس لو، کیونکہ صدقہ واپس لینے والا ایسے کتے کی طرح ہے جو قید چاٹنے کے لیے اس کی طرف لوٹتا ہے۔